انسان کی زندگی میں جو بھی خوشی آتی ہے انسان کہتا ہے یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، اور جب کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ کہتا ہے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ نعمت کہاں سے آتی ہے اور مصیبت کیوں آتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ترجمہ تفسیر چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہمارا سبق سورہ نساء کی آیت نمبر 79 اور 80 ہے، جس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے عمل کی نیت سے انشاءاللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، ما اصابک تمہیں جو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، کوئی بھی اچھائی پہنچتی ہے، فمن اللہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ اور جو کوئی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، فمن نفسک پس وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے، وارسلناک للناس رسولا اور ہم نے بھیجا ہے آپ کو رسول بنا کر، وکفی باللہ شہیدا اور اللہ کافی ہے گواہ۔ دیکھیں پچھلی جو آیات ہم نے پڑھی تھی، ان آیات میں منافقین کا یہ حال بتایا گیا تھا کہ جب انہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اصول بیان فرمایا ہے۔ اصول کیا ہے؟ کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے، مصیبت انسان کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، یعنی صحت، رزق، عزت، اولاد، کامیابی اللہ کا فضل ہے۔ بیماری، پریشانی، تنگی، مصیبت اکثر ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو مصیبت دے کر سزا ہی نہیں دیتے، بلکہ کبھی تنبیہ کے لیے بھی، کبھی درجات بلند کرنے کے لیے اور کبھی گناہ معاف کرنے کے لیے بھی مصیبت آتی ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ، بیماری، غم، فکر، تکلیف، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مومن پر مصیبت آنا برا نہیں، اگر صبر کرے تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مصیبت مومن کے لیے رحمت بھی بن سکتی ہے، اور یہی بات مفسرین نے لکھی ہے کہ مومن کی مصیبت گناہوں کا کفارہ ہے۔ من یطیع الرسول جو کوئی اطاعت کرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فقد اطاع اللہ پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولی اور جو منہ موڑے، فما ارسلناک علیہم حفیظا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ رسول اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، رسول اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، رسول کا طریقہ ہی دین کا طریقہ ہے، اس لیے سنت پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ صرف قرآن کافی نہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت ضروری ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ پھر فرمایا، اگر کچھ لوگ نہیں مانتے تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں، یعنی آپ نے صرف ان کو پیغام پہنچانا ہے، انسانوں تک بات کو پہنچانا آپ کے ذمے ہے۔ ان کو جھنجھوڑ کر یا آپ اس چیز میں خود کو پریشان مت کیجئے کہ وہ آپ کی بات مان نہیں رہے، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ اگر وہ بات نہیں مان رہے، اگر وہ ہدایت کی طرف نہیں آ رہے تو اس کی پوچھ گچھ آپ سے نہیں ہوگی، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری ادا کر دی ہے۔ ان آیات میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے، مصیبت اکثر ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ مومن پر آنے والی مصیبت گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے، سنت پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنائیں۔
ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ جو لوگ چینل پر نئے ہیں سبسکرائب ضرور کریں چینل ہمارا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔